بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد أفضل من أدب حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کی اس دنیا کے اندر انسانوں کے اوپر بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اور بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے انسانوں کو سرفراز فرمایا، ان کو اولاد عطا فرمائی۔ یہ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے والدین کے پاس ایک امانت ہے، جس سے متعلق اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور جن ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جو خطبے کے بعد میں نے آیت پڑھی کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیت نازل فرمائی کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی: یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو واقعہ پیش آیا اس کو قرآن پاک کے اندر نقل فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے مرض الوفات کے اندر اپنے تمام بچوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے ایک سوال کیا کہ میرے بعد
تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ 3 حوالے میں نے قرآن پاک سے آپ کے سامنے نقل کیے، جس کے اندر ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو حکم دیا کہ اپنی اور اپنے اولاد کی جہنم سے حفاظت کرو۔ دوسرے میں حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کی نصیحت کو نقل فرمایا، اور تیسرے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرض الوفات میں انتقال سے پہلے اپنے بیٹوں سے جو سوالات کیے اس کو نقل فرمایا۔ ان تینوں آیتوں کا خلاصہ اور ملانے کے بعد یہ مضمون واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کے اوپر اس دنیا میں جب اس کو اولاد مل گئی تو اولاد کی پیدائش سے لے کر اپنے انتقال تک یا اولاد کے انتقال تک ہر وقت والد کے اوپر اور سرپرست کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی نگہبانی کرے۔ دنیا کے اعتبار سے جو فکر ہے وہ اپنی طرف ہے، ایک طرف ہے کہ جب اولاد ہے تو اس کے متعلق کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن ایمان کے حوالے سے، اخروی ذمہ داری کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر متعدد مواقع کے اوپر متنبہ فرمایا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ بیدار مغز رہے کہ اس کی اولاد ایمان کے تعلق سے، اخلاق کے تعلق سے، اسلامی تعلیمات کے تعلق سے، معاشرت کے تعلق سے، اخلاقیات کے حوالے سے وہ کس راستے کے اوپر جا رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ اس کو فکر مند ہونا چاہیے تاکہ دنیا سے جانے کے بعد وہ اور خود اس کی اولاد سرخرو ہو سکے۔ ایک حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے خود اس کے بارے میں سوال فرمائیں گے اور اس کی اولاد کے بارے میں سوال فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں اپنی اولاد کو کیا سکھلایا، اس کو کون سا اخلاق دیا، اس کو کون سی تعلیم دی۔ میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے نقل کی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی والد اپنی اولاد کو اس سے بہترین کوئی ہدیہ اور تحفہ نہیں دے سکتا کہ اپنی اولاد کو وہ بہترین ادب سکھلا دے، اس کو حسن ادب کی تعلیم دے دے، اس کو باکردار بنا دے، اس کو بااخلاق بنا دے۔ باکردار اور بااخلاق ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف لوگوں سے مسکرا کر بات کر لینا، خندہ پیشانی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیش آ جانا، بلکہ بااخلاق اس کو کہا جاتا ہے کہ اس سے جس کا بھی حق متعلق ہو وہ ہر ایک کے حق کو ادا کرنے والا بن جائے، اس کو بااخلاق کہتے ہیں۔ چاہے بندوں کا حق متعلق ہو، چاہے اس کے رب کا حق متعلق ہو، ہر ایک کے حق کو جو ادا کر دے گا اس کو بااخلاق کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین تربیت یہ ہے کہ اپنے اولاد کو حسن ادب سکھلا دیا جائے۔ ایک حدیث کے اندر حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے والدین کے حق کو تو جان لیا کہ بچوں کے اوپر، اولاد کے اوپر والدین کے کیا حقوق ہیں، یہ بات تو ہمیں معلوم ہو گئی، لیکن اولاد کا اپنے والدین کے اوپر کیا حق ہے؟ یہ سوال کیا کہ اولاد کا والدین کے اوپر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا والدین کے اوپر حق یہ ہے کہ پیدائش کے بعد اس کا بہترین نام رکھے اور اس کو بہترین اخلاق اور بہترین ادب سکھلائے۔ یہ بچوں کا حق ہے والدین کے اوپر۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ آیات اور حدیث نقل کی۔ اب اس کی روشنی کے اندر ہم آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں
کہ ہم اپنے اولاد کی ذمہ داری کے متعلق کتنے بیدار ہیں۔ کسی بھی قوم کے نونہال اور بچے اس قوم کا مستقبل ہوا کرتے ہیں۔ آج ان کو جس نہج کے اوپر چلایا جائے گا، جن بنیادوں کے اوپر ان کی تعمیر کی جائے گی، ان کو جس تہذیب اور جس اخلاق کے اوپر گامزن کیا جائے گا، ان کے ذہنوں کے اندر جو بیج بویا جائے گا، اسی بنیاد کے اوپر وہ کل اپنا مستقبل طے کریں گے، اسی اعتبار سے وہ اپنے مستقبل کا راستہ اختیار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے معمار ہونے ہی کی حیثیت سے والدین کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اپنی اولاد کے اوپر گہری نگاہ رکھیں، ہر اعتبار سے ان کے اوپر نگاہ رکھیں کہ وہ کس راستے کے اوپر جا رہے ہیں۔ ایک دنیاوی تربیت ہے، ایک اخروی تربیت ہے۔ تربیت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ تربیت کا یہ صرف یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں، ان کے کپڑے کا انتظام کر دیں، ان کے رہنے کا انتظام کر دیں، کچھ بڑے ہو جائیں تو ان کی شادی کر دیں، ان کے کاروبار کا کچھ نظام قائم کر دیں، ان کی معاشی ان کے ذریعے معاش کا کوئی انتظام کر دیں۔ یہ صرف تربیت نہیں ہے، بلکہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کی زندگی کے اندر دوسروں کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں، دوسروں کے تعلق سے کیا حقوق ان سے متعلق ہیں، ہر ایک کے حق کو پہچان کر اس حق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہ تربیت کا مفہوم ہوتا ہے۔ صرف جان لینا یہ تربیت نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کر کے ان کے مزاج کے اندر یہ بات ڈال دینا کہ آپ سے جن کے حقوق متعلق ان حقوق کو حتی الامکان ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ خود اپنے حقوق کیا، یعنی والدین کے حقوق کیا ہے، بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، کیسے کسی سے گفتگو کرنی چاہیے، کیسے کسی کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے، کیسے کسی کے گھر کے اندر جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آپ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، دنیا کی زندگی ہمیں کیوں عطا کی گئی، دنیا کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، دنیا کی زندگی میں ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں تربیت کے اندر داخل ہیں۔ لیکن ہم تربیت کو یہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چیزوں کا انتظام کر دیں اور ان کو دوسروں سے ہنس کر بولنا سکھلا دیں، اسی کو ہم تربیت سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر اولاد کی نگہبانی کی ہے، چھوٹے بچوں کی نگہبانی کی ہے کہ ان کو کس طریقے سے پروان چڑھانا چاہیے۔ کئی واقعات کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے پورے برتن میں ان کا ہاتھ گھوم رہا تھا۔ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کھانا ایک قسم کا ہے تو اپنے آگے سے انسان کھانا کھائے، پورے پلیٹ کے اندر اپنے ہاتھ کو نہ گھمائے، اور اگر پلیٹ میں مختلف طرح کی چیزیں ہیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا چن چن کر کھا لے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور پورے پلیٹ کو ان کا ہاتھ گھوم رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت کے ساتھ فوراً نصیحت کی، کل بیمینک کل بامامک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، عبرت کا واقعہ ہے، ہوش کے کان سے اس کو سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لڑکے تھے، انہوں نے کوئی غلطی کی، حدیث میں اس کام کا حوالہ نہیں ہے بلکہ صرف اتنا لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی کام کیا جو کام درست نہیں تھا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام سے منع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی ان کے سامنے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا ہے، حدیث نقل کر دی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے نے اس حدیث کے جواب میں کوئی بات کہہ دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم اس پر بات کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ پوری زندگی گفتگو نہیں کروں گا۔ اس ایک حدیث پر جواب دینے کی بنیاد پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد سے پوری زندگی گفتگو نہیں کی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ ان کے بیٹے نے کوئی پتھر پھینکا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ اس سے تم کوئی شکار نہیں کر سکتے، چھوٹے پتھر سے کوئی شکار نہیں ہوگا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ میں لگ جائے، کسی کو نقصان پہنچ جائے۔ انہوں نے منع کیا، وہ نہیں مانے۔ انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے اس پر جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کوئی جواب دیا، عبداللہ بن مغفل کے بیٹے نے بھی جواب دیا۔ انہوں نے بھی پوری زندگی اپنی اولاد سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ یہ شرعی نظام کی بنیاد پر اپنی اولاد سے قطع تعلق کر لیا کہ حدیث کے مقابلے میں کوئی کام کیا جائے گا تو یہ بھی برداشت نہیں کہ چاہے اپنی اولاد ہو لیکن حدیث کے مقابلے پر کوئی کام کریں گے تو مجھ سے گفتگو بھی نہیں کریں گے، اور اسی پر پوری زندگی قائم رہ کہ اپنی اولاد سے گفتگو نہیں کی۔ آج ہم اپنی اولاد کے حوالے سے کتنے بیدار ہیں کہ ہماری اولاد کس سمت کے اندر جا رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے، اس کا روز و شب کیسے گزر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اولاد کو چھوڑ دیجیے، پورا مسلم معاشرہ آج اس کے شب و روز کا نظام پورے طریقے سے چرمرایا ہوا ہے۔ نہ ان کے سونے کا کوئی نظام ہے، نہ اٹھنے کا کوئی نظام ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین عطا فرمایا ہے اور اس کا جو نظام بنایا ہے نمازوں کے تعلق سے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نصیحتیں ہیں کہ انسان کو کب سونا چاہیے، کب اٹھنا چاہیے، یہ انسان کی ترقی کے لیے وہ کیمیا ہتھیار ہے جس کی دنیا کے اندر کوئی نظیر نہیں ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو نظام الاوقات کے تعلق سے پابند کر لے گا تو وہ جسمانی اعتبار سے بھی انتہائی تندرست و توانا ہوگا، اس کا ذہن بھی انتہائی قوت کے ساتھ کام کرے گا، وہی قوم دنیا کے اندر ترقی کرے گی۔ آج ترقی یافتہ قوموں کو دیکھ لیجئے کہ ان کا نظام الاوقات کیا ہے اور اپنا نظام الاوقات دیکھ لیں۔ یہ ساری باتیں میں نے اس پس منظر میں عرض کی تھی کہ میں نے اسی ہفتے کے اندر جو ہمارے معاشرے کے بچے اپنے مکاتب میں پڑھنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے محلے ہی کے بچے پڑھتے ہیں اس مسجد کے اندر، دیگر مسجدوں کے اندر اور مدرسے کے اندر، اسکولوں کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں، اس پر میں نے یعنی رپورٹ اس کی بنوائی تھی، اس کا جائزہ لوایا تھا کہ بچوں کو اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ ان کا گھروں کے اندر نظام الاوقات کیا ہے، یہ کب سوتے ہیں اور کب اٹھتے ہیں۔ تو اپنے مکاتب کا صرف جو جائزہ ملا اس کو سننے کے بعد، معلوم کرنے کے بعد، یعنی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ 95% بچے اپنے مکتب کے اندر جو پڑھنے والے بچے، تقریباً سارے مکتب کو ملانے کے بعد 1000 کے قریب بچے پڑھتے ہیں مکتب میں، یہاں سے لے کر بجرڈیہاں تک۔ 95% بچے ایسے ملے جن کا سونے کا وقت رات میں 1 بجے کے بعد ہے، 1 بجے کے بعد وہ سوتے ہیں، اور ان 95% میں سے آدھے بچے وہ ہیں یعنی 40 سے 50% جو 2:30 بجے اور 3 بجے سوتے ہیں، اور پھر صبح 6 بجے 6:30 بجے اٹھنا اور اسکول جانا، پھر اسکول سے آنا، کھانا، اور کھانا کھانے کے بعد گھر پہنچنے کے بعد پھر ان کو موبائل کا دینا اور اس کے اندر وقت گزارنا، اور پھر مکتب کے اندر چلے جانا، مکتب سے آنے کے بعد کوچنگ اور اسکول کا کام۔
یہ نظام الاوقات ہمارے پورے مسلم معاشرے کا اس وقت ہے الا ماشاء اللہ. یہ نظام الاوقات جس قوم کا ہوگا وہ قوم اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے دل کے اندر یہ بات بیٹھا لے کہ وہ قوم کبھی مستقبل میں ترقی نہیں کر سکتی. جب اس کا ذہن کام نہیں کرے گا، بچہ مکتب کے اندر آتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کا ذہن حاضر نہیں ہے، کوئی اونگھا رہا ہے، کوئی کہیں کسی کا دماغ ہے، کسی کا دماغ حاضر نہیں، اسکول کے اندر حاضر ہے نہ مکتب کے اندر حاضر ہے. اور تعلیم یہ انسان کی دنیاوی اور اخروی دونوں ترقی کے لیے کلید ہے، کنجی ہے، اس کی بنیاد ہے. جب اسی کے اندر اس کا ذہن نہیں لگے گا تو آگے کی زندگی اس کی کیا گزرے گی؟ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اپنے معاشرے کی حفاظت کریں، سونے اٹھنے کا کوئی نظام الاوقات بنائیں، اور اس کے اندر کمی بچوں کی بعد میں ہے، والدین کی پہلے ہے. والدین خود گھروں کے اندر جاگتے ہیں، موبائل چلاتے یا دوسرے کاموں کے اندر دیر رات تک مشغول ہیں، تو بچہ کیوں نہیں جاگے گا؟ سونے کا ماحول جلدی بنائیں، بچوں کی نگہداشت کریں کہ وہ کب سوتے. جب تک اس کی نیند پوری نہیں ہوگی اس کا ذہن پورے طریقے سے کام نہیں کرے گا. اس پر سائنٹیفک جو رپورٹ ہے وہ آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں کہ نیند کا پورا ہونا اور وقت کے اندر پورا ہونا، رات کے اندر پورا ہونا، یہ انسان کی ذہنی قوت کے لیے کتنا ضروری ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس کے اوپر ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نونہالوں کی کس نہج کے اوپر تربیت کر رہے ہیں، ان کا نظام الاوقات کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درست نظام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.